مجھ سے۔ اس نے روتے ہوئے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بتایا، آنٹی یہ سب اس وقت شروع ہوا جب ہنا گاؤں گئی تھی۔ وہاں کا ذمہ دار کا بیٹا رفیق وہ بہت غنڈہ اور بدمعاش آدمی ہے۔ اس نے ہنا کو دیکھ لیا تھا، وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ہنا جہاں جاتی وہ اس کا پیچھا کرتا۔ ہنا نے اسے بہت جھڑکا مگر وہ باز نہیں آیا۔ ایک دن اس نے ہنا کا راستہ روکا اور اس نے زبردستی بات کرنے کی کوشش کی۔ ہنا نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اوہ میری بہادر بیٹی نے، میں نے دل میں سوچا۔ فضا نے کہا، آنٹی بس اسی دن اس نے ہنا کو دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے نا، اب یاد رکھنا اگر تو میری نہیں ہوئی تو میں تجھے کسی کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہنا وہاں سے بہت ڈر کر بھاگی اور ہم اگلے ہی دن واپس آ گئے تھے۔ اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ وہ کہتی تھی کہ پاپا کو پتہ چلے گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نے پوچھا، اور مہندی کی رات کیا ہوا؟ فضا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آنٹی ہم آئس کریم کھانے نہیں گئے تھے۔ وہ رفیق ہنا کو فون کر کے دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس نے کہا تھا، اگر تم مجھ سے آخری بار ملنے نہیں آئی تو میں تمہارے سسرال جا کر سب کو بتا دوں گا کہ تم گاؤں میں میرے ساتھ گھومتی رہی ہو۔ ہنا بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی شادی ٹوٹنے سے ڈر گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، فضا پلیز میرے ساتھ چلو، میں اسے بات کر کے سب ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں پاگل اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہم اس جگہ گئے جہاں اس نے بلایا تھا۔ وہ وہاں اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 گنڈے دوست بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بند کر دیا اور ہنا کو وہ زور زبردستی کھینچ کر اندھیرے میں لے گئے۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی مگر وہاں کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے جو کہا وہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ بولی، آنٹی ان ظالموں نے ہنا کو مضبوطی سے پکڑا اور رفیق نے اپنی جیب سے بلیڈ نکالا۔ وہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے نام پر تھوکا تھا نا، اب میں اپنا نام تمہارے جسم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دوں گا۔ آنٹی اس نے ہنا کی قمیض کمر سے ہٹا کر اس بلیڈ سے اس کی کمر پر ایک دل بنایا اور اس کے اندر اپنا نام رفیق لکھ دیا۔ ہنا درد سے تڑپ رہی تھی، وہ چیخ چلا رہی تھی مگر ان ظالموں نے اس کا منہ بند کیا ہوا تھا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آنٹی وہ نشان اتنا گہرا تھا کہ وہ کبھی مٹ نہیں سکتا تھا۔ میں وہیں گر گئی، میرا سر چکرا رہا تھا۔ میری بیٹی پر اتنا بڑا ظلم ہوا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ فضا کہتی رہی۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے وہیں پھینک کر چلے گئے۔ ہنا درد اور خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے تیسے اسے اٹھایا، گھر لائی۔ اس نے مجھ سے پھر قسم لی، اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ وہ کہتی رہی، امی ابو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور وہ سچ کہتی تھی۔ اسلم صاحب واقعی ہی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے، مگر انہیں سچ بھی تو نہیں پتہ تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ اس رات ہنا کے شوہر سلیم نے وہ نشان دیکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نئی نویل دلہن کی کمر پر کسی اور مرد کا نام بلیڈ سے لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا۔ اس نے بس یہ سوچا ہوگا کہ میری بیٹی بد کردار ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق تھا۔ اس ظالم نے ایک لمحے میں فیصلہ سنا دیا۔ اس نے میری بیٹی کو طلاق یافتہ اور بد کردار کا داغ لگا کر گھر سے باہر کو نکال دیا، اور میرے شوہر میری بیٹی پر لگے اس الزام کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ مر گئی۔ میری بیٹی کا کوئی نقص نہیں تھا، وہ عیب دار نہیں تھی، وہ تو مظلوم تھی، اس پر ظلم ہوا تھا، اور اس ظلم کا نشان اس کی کمر پر تھا، جس نے اس دنیا کی بھی دنیا چھین لی اور میرا سہاگ بھی۔ فضا کے چلے جانے کے بعد میں وہیں صحن کی ٹھنڈی زمین پر گر گئی۔ میرا دل و دماغ سن ہو چکا تھا، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ رفیق ذمہ دار کا بیٹا، اس ظالم نے میری بیٹی کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ میری ہنا، میری معصوم بچی، اس نے کتنا بڑا ظلم سہا،
اور میں بے خبر سوتی رہی۔ میرے شوہر اسلم صاحب وہ تو سچ جانے بغیر مر گئے، اور وہ اسی غم میں گھل گئے کہ ان کی بیٹی عیبدار تھی، مگر وہ عیبدار نہیں تھی، وہ مظلوم تھی۔ میرے آنسو خشک ہو گئے تھے، آنسوؤں کی جگہ میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اب میں وہ نیم پاگل صدمے کی ماری زبیدہ نہیں رہی تھی۔ میں ایک بیوہ تھی جس کا سہاگ چھینا گیا تھا، اور ایک ماں تھی جس کی بیٹی کی عزت پر ایک ایسا داغ لگا دیا گیا جس نے اس کا گھر اجاڑ ڈالا۔ میں اٹھی، میرے قدموں میں اب لرزش نہیں تھی، ایک عزم تھا۔ میں سیدھی حنا کے کمرے میں گئی، وہ اب بھی اسی طرح سے سو رہی تھی، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، حنا اٹھو میری بیٹی، اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو میں مہینوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، کچھ نہیں ہوا، اب جو ہوگا وہ انصاف ہوگا۔ چلو میرے ساتھ، ہمیں گاؤں جانا ہے۔ گاؤں کا نام سنتے ہی حنا کی آنکھوں میں وحشت ناز اٹھی تھی، اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ نہیں امی نہیں، میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، وہ مجھے مار ڈالے گا، امی پلیز مجھ پر رحم کریں۔ وہ روتے ہوئے میرے پاؤں میں گر گئی تھی۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا، آر مجھ میں 10 ہاتھیوں کی طاقت آ گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھ میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ تمہیں نہیں مارے گا، وہ پہلے ہی تمہیں مار چکا ہے، وہ تمہارے باپ کو مار چکا ہے۔ اب اگر تم چپ رہیں گے تو ہم دونوں مر جائیں گے۔ اٹھو، آج تمہاری ماں تمہیں انصاف دلائے گی۔ میری آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ حنا سہم کر خاموش ہو گئی۔ اس نے چپ چاپ آنسو پونچھے اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم نے کوئی ضروری سامان لیا اور رات کے آخری پہر گھر کو تالا لگا کر اس شہر کو چھوڑ دیا۔ صبح کی پہلی بس سے ہم گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ حنا کانپتی رہی، وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنی موت کو دیکھ رہی ہو، اور میں اپنے دل میں بھڑکتی آگ کو محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر تک ہم گاؤں کے اڈے پر اترے۔ گاؤں ویسا ہی تھا، مگر میری نظروں میں اب وہ پرسکون جگہ نہیں تھی، وہ ایک جنگل تھا جہاں درندے رہتے تھے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر حیران و پریشان ہو رہے تھے، وہ آپس میں چہ مگوئیاں کر رہے تھے کہ اسلم کے مرنے کے بعد زبیدہ اپنی متعلقہ بیٹی کو لے کر واپس کیوں چلی آئی ہے۔ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، میں اپنی بہن کے گھر بھی نہیں گئی۔ میں نے حنا کا ہاتھ پکڑ سیدھا گاؤں کے سب سے بڑے چودھری اور سرپنچ غلام اکبر کے ڈیرے کی طرف چل پڑی تھی۔ غلام اکبر ایک انصاف پسند آدمی کے طور پر مشہور تھا۔ آج اس کے انصاف کا امتحان تھا۔ ڈیرے پر وہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اور حنا کو اس حالت میں دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ زبیدہ بیٹی، خیریت تو ہے؟ اسلم کا سنا بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اور حنا بیٹی، یہ کیا حالت ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر میری آواز مضبوط تھی۔ میں نے کہا، سرپنچ جی، میں خیرات مانگنے نہیں، انصاف مانگنے آئی ہوں۔ میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا، میرا شوہر مر گیا، اور اس سب کا ذمہ دار آپ کے گاؤں کا ایک درندہ ہے۔ غلام اکبر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے پوچھا، کون ہے وہ اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، ذمہ دار کا بیٹا رفیق۔ یہ نام سنتے ہی ڈیرے پر ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ غلام اکبر نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا، جاؤ ذمہ دار حشمت علی اور اس کے بیٹے رفیق کو فوراً پنچایت میں بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ زبیدہ نے ذمہ دار کے بیٹے پر الزام لگا دیا ہے۔ ڈیرا لوگوں سے بھر گیا، سب کے چہروں پر خوف اور تجسس تھا۔ تبھی ذمہ دار حشمت علی اپنے بڑے بیٹے رفیق کے ساتھ اکڑتا ہوا چلا آیا۔ رفیق کے چہرے پر کوئی بھی شرمندگی نہیں تھی، وہی رعونیت، وہی گھمنڈ۔ اس نے مجھے اور حنا کو نفرت سے دیکھا۔ سرپنچ نے پنچایت شروع کی۔ زبیدہ بتاؤ، کیا شکایت ہے تمہاری؟ میں نے روتے ہوئے، سکسکتے ہوئے
وہ ساری کہانی سنا دی جو فضا نے مجھے بتائی تھی۔ میں نے بتایا کیسے رفیق نے میری بیٹی کو گاؤں میں تنگ کیا، کیسے اسے تھپڑ مارنے پر دھمکی دی، اور پھر کیسے مہندی کی رات اسے دھوکے سے بلا کر اس کے دوستوں کے ساتھ مل کر میری بیٹی کی کمر پر۔ میں آگے کچھ نہ بول سکی۔ رفیق زور سے ہنسا۔ واہ سرپنچ جی، یہ عورت تو پاگل ہو گئی ہے، اس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے کسی عیب کی وجہ سے طلاق دے دی اور یہ الزام مجھ پر لگا رہی ہے۔ اس کے پاس ثبوت کیا ہے؟ اس کا باپ ذمہ دار حشمت علی بھی گرجا، غلام اکبر ہوش میں ہو؟ تم ایک بیوہ کی باتوں پر ہم ذمہ داروں کی عزت اچھال رہے ہو۔ سرپنچ نے میری طرف دیکھا۔ زبیدہ بیٹی، ثبوت کے بغیر پنچایت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کڑا امتحان تھا۔ میری بیٹی ہنا نہیں امی نہیں کہہ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی تذلیل نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے تھاما۔ بیٹی، آج اگر چپ رہ گئے تو تیرے باپ کی روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ آج ہمیں یہ داغ مٹانا ہے۔ مہینہ کو کھینچتی ہوئی پنچایت کے بزرگوں کے سامنے لے گئی۔ میں نے چودھری غلام اکبر سے کہا، سرپنچ جی، آپ سب میرے باپ اور بھائیوں کی جگہ ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کی عزت کا تماشا نہیں بناتی، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ قریب آ جائیں۔ اور پھر میں نے کانپتے ہاتھوں سے ہنا کی قمیض کو اس کی کمر سے اٹھا دی۔ جیسے ہی ان بزرگوں کی نظر اس نشان پر پڑی، ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ ہنا کی گوری کمر پر ایک سرخ بدنما دل کا نشان کھدا ہوا تھا، اور اس دل کے اندر بلیڈ سے کھود کر رفیق لکھا گیا تھا۔ وہ نام چیخ چیخ کر اپنے جرم کا اعلان کر رہا تھا۔ پوری پنچایت میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ رفیق کا چہرہ جو اب تک اکڑا ہوا تھا ایک دم زرد پڑ گیا۔ اسے جیسے امید نہیں تھی اس سب کی۔ ذمہ دار حشمت علی کی آنکھوں میں شرم اور غصے سے جھک گئیں۔ ثبوت ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، ایک مظلوم کی کمر پر لکھا ہوا ایک ظالم کا نام۔ چودھری غلام اکبر نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ان میں شعلے تھے۔ اس کی آواز پورے ڈیرے میں گونجی۔ ثبوت واضح ہے، ذمہ دار کے بیٹے نے نہ صرف اس بچی کو ہراساں کیا بلکہ اس پر وحشیانہ نشان بھی لگا دیا کہ اس کا شوہر اسے بد کردار سمجھ کر چھوڑ گیا۔ اس نے ایک بچی کی زندگی، ایک باپ کی زندگی اور ایک خاندان کی عزت چھین لی ہے۔ ذمہ دار نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر سرپنچ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور اس نے فیصلہ سنایا۔ پنچایت کا فیصلہ یہ ہے کہ ظلم کے بدلے ذمہ دار حشمت علی اپنی آدھی زرعی زمین ہنا بیٹی کے نام کرے گا، اور اس درندے رفیق کو اسے سر عام 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اس گاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ رفیق کے حواریوں نے شور مچایا، مگر سرپنچ صاحب کے حکم پر گاؤں والوں نے رفیق کو پکڑ لیا۔ ذمہ دار اپنے بیٹے کی یہ ذلت برداشت نہ کر سکا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ رفیق کو کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ مہینہ کو وہیں زمین پر لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، انصاف ہو گیا تھا۔ میری بیٹی پر لگا بد کرداری کا داغ دھل گیا۔ میری بیٹی کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ مگر کیا یہ انصاف اسلم صاحب کو واپس لا سکتا تھا؟ کیا یہ میری بیٹی کے ماتھے سے طلاق یافتہ ہونے کا داغ مٹا سکتا تھا؟ انصاف مل گیا تھا، مگر میری برباد دنیا واپس آباد نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ایک ایسی عورت تھی جو انصاف پا کر بھی تہے دامن رہ گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں
اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔